الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان عظیم کہ ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ وہ خالق کائنات یہ گزرتے رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں اور لمحات میں ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک مدینہ منورہ میں گزار کر وہاں کی پرنور ساعتوں سے لطف اندوز ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے گا۔ آج اس موضوع کو ہمارے گفتگو بنانے جا رہا ہوں وہ ہے زکوٰۃ اور صدقہ فطر جس کو ہم اپنی زبان میں فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کیوں ہم پر لازم ہے؟ زکوٰۃ فرض کی گئی اور زکوٰۃ جو ہے فرض کرنے کے ساتھ ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر جو فطرانہ ہوتا ہے اس کو واجب کیا کہ یہ تم لوگوں نے دینا ہے، ادا کرنا ہے۔ کیوں کیا؟ اللہ کی نے نا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں کریمہ تلاوت کی، اللہ پاک نے فرمایا محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے، اللہ نے نا قرآن پاک کے اندر کچھ حکم ڈائریکٹ نہیں ہے، لیکن کچھ حکم ایسے ہیں جو رب ذوالجلال نے مومنوں کو، انسانوں کو ڈائریکٹ نہیں دیے، بلکہ نبی پاک کو کہا محبوب تسی دسو، ساڑھے دس کا نام امپورٹنس بات جائے گی نا، اس میں ایک بات میں بات کو آ جائے گی، وزن آ جائے گا۔ فرمایا اموالہم صدقۃ، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مال سے صدقہ لیا کریں، صدقہ و خیرات کریں، پیسے ان سے لیا کریں، ان کے پیسوں میں خذ من اموالہم صدقۃ، ہوگا کیا؟ آپ جب ان سے صدقے کے پیسے لیں گے تو میں خدا آپ کے صدقے کو پاک کر وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کا تزکیہ کر دوں گا، اور وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور فرمایا محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دعائیں دیا کریں، صلی علیہ، ان کے لیے رحمتوں کی دعا کیا کیجئے۔ ہوگا کیا؟ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی دعائیں ان کے دلوں کو بہت ہی پیاری لگیں گی، بہت ہی سکون ملتا ہے، سکون سے سکن اللہ، ان صلاتک سکن اللہ، آپ نے دعائیں دیا کریں، ان کو سکون ملتا ہے۔ اور یہ کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ سمیع علیم، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا غفور الرحیم، یہ بھی کہہ سکتا تھا رحیم الکریم، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے فرمایا واللہ سمیع علیم، تاکہ لوگ یاد رکھیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر کوئی یہ کہے نا کہ یہ تو بس تب جب نبی پاک تھے تب کے لیے تھا، رب ذوالجلال نے کہا نہیں واللہ سمیع علیم، آج بھی تم زکوٰۃ دو، فطرانہ دو، تمہیں نہیں سنائی دے گا لیکن اللہ سنتا ہے، آج بھی اس کے لیے رحمت کے دعائیں واللہ سمیع۔ اچھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو رب ذوالجلال نے جو قرآن پاک عطا کیا نا، اس میں ایک اسلوب رکھا، فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور کیا؟ زکوٰۃ ادا کرو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 31 مقامات پہ جدھر جدھر اللہ نے کہا نا اقیموا الصلاۃ، ساتھ ہی فرمایا
اب اللہ کا کلام ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اترا ہے، تو سمجھنا پڑے گا کہ یہ دو چیزوں کو پیرالل کیوں رکھا ہے، اس کو آپس میں یکجا کیوں رکھا ہے۔ زکوٰۃ کو الگ ذکر کر دیتا، نماز کو الگ ذکر کر دیتا، لیکن فرمایا نہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ مفسرین نے نا، امام قرطبی نے، امام فخر الدین رازی نے، امام آلوسی نے، امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کلام کیا، انہوں نے کہا یہ تو اللہ نے کہا ہے نا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، اس میں حکمت یہ ہے کہ رب بتانا چاہتا ہے بندے تو میرے لیے نماز قائم کر، میں مجھے زکوٰۃ دینے والا تو نماز قائم کر کے تو دیکھ، تو میرے آگے سر اپنے سجدے کے اندر رکھ کے تو دیکھ، اللہ کے حضور سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے تو نماز قائم کر زکوٰۃ دینے والا بنا دے گا۔ اچھی زکوٰۃ دینے سے ہوتا ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیلا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، زکوٰۃ دینے سے دولت امیروں تک نہیں رہتی بلکہ غریبوں کا بھی حق ان کو مل جاتا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ جو محروم رہ جاتے ہیں نا اور یہ جو سائل مانگتے ہوتے ہیں، ان کا حق رب ذوالجلال نے فرمایا رب نے تمہارے مال و دولت کے اندر، وفی اموالہم حق معلوم، تمہارے مال و دولت کے اندر ان کا حق ہے، للسائل والمحروم۔ رب بتانا کیا چاہتا ہے، انما الصدقات للفقراء، تم صدقات کیوں نہیں کرتے، یہ حق فقیروں کا بھی ہے، والغرباء غریبوں کا بھی ہے، والیتامى یتیموں کا بھی ہے، والمساکین مسکینوں کا بھی ہے، والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم، یہ جو تم لوگوں نے غلام رکھے ہیں اس زمانے میں ہوتے تھے، یہ زکوٰۃ ان کا بھی حق ہے۔ اور فی الرقاب والغارمین، قرض دار اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا، ان کے لیے بھی یہ تمہارا حق ہے، تمہارے مال کے اندر ان کو ادا کرو۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہر وہ نیک کام جو اللہ کے دین کو آگے پہنچائے، تمہارا زکوٰۃ وہاں پر بھی ادا کرنا فرض ہے۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے نا، اس کو رب ذوالجلال نے فرض کیا۔ آج کے دور کے اندر نا انٹرنیشنل دور ہو گیا ہے، اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، سب کچھ آپ کے موبائل میں موجود ہے، ایک کلک کرے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو آپ کے پیسوں کی زکوٰۃ نکال کے دے دے، لیکن آج کے دور میں بھی لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنی دینی، زکوٰۃ کا کیا حساب و کتاب ہے، زکوٰۃ کے پیسے کتنے ہوتے ہیں، وہ صاحب نصاب کتنا ہوتا ہے۔ ظاہر باتیں تو آپ کو فنگر ٹپس پہ آنی چاہیے کہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، یہ اگر آپ کے پاس رقم موجود ہو اور یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو تو تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جتنی بھی رقم ہو اس کو کیلکولیٹ کر کے 40 پہ تقسیم کرو، تمہارا زکوٰۃ کا پیسہ نکل جائے گا، اتنی تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن آج کے دور میں نہیں، ماشاءاللہ ہم یہاں سے دور بھاگتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی امپورٹنس بیان کرتے ہوئے فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں نہ کرتا وہ محمد مصطفیٰ کا اسے کوئی تعلق نہیں۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں پیسے بچا بچا کے رکھتے ہیں نا، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاوے سونا بچا لیں پاوے چاندی بچا لیں، یہ جو بچا بچا کے رکھتے ہیں نا، ان کو نا آپ عذاب کی خوشخبری دیں۔ عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے، عذاب کا تو ڈر ہوتا ہے نا، اللہ کو دیکھو نا، فبشروا بعذاب علیم، ان کو عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت والے دن آئیں گے، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یہ زکوٰۃ کے پیسے یہ انہوں نے سنبھال کے رکھے تھے نا، سونا چاندی، رب ذوالجلال فرماتا ہے فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، رب ذوالجلال ان کو دوزخ کی آگ میں پگھلا کے ان کے جسموں پر لگا کے بولے گا ھذا الذی ما کنزتم، یہ ہے وہ زکوٰۃ کا پیسہ جو تم دنیا میں بچا کے رکھا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، دین ہمارے لیے آسانی بن کر آیا ہے، لیکن اتنا بھی آسان نہیں آیا
فرمایا کہ غریب کا حق مارا جائے، غریب کا جو ہے اس کا استحصال ہو جائے، اس کی عزت نفس کو مجروح. اچھا جو فطرانہ ہے نا صدقہ فطر، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب قرار دیا. آپ امام ترمذی کی سنن ترمذی اٹھا کے دیکھیں، امام بیہقی کی شعب الایمان اٹھا کے دیکھیں، امام بخاری کی صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، امام ابو داؤد کی سنن ابی داؤد اٹھا کے دیکھیں، مشکات المصابیح کی ساری قصہ ستہ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم روزے رکھتے ہو نا تو یہ روزوں کو پاک کرنے کے لیے میں محمد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صدقہ فطرانہ دیا کرو، رب تمہارے روزوں کو پاک کر تمہارے روزے پاک ہو جائیں گے. اگلی روایت میں چلے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم روزہ رکھتے ہو نا، ایک روزہ رکھا، دوسرا روزہ رکھا، تیسرا روزہ رکھا، چوتھا روزہ رکھا، 10 روزے رکھے، 20 روزے رکھے، یہ خوش نصیب ہے انہوں نے 29 روزے رکھے. یہ روزے نا آسمان اور زمین کے درمیان، مسند دہلوی الفردوس کی روایت ہے، تاجدار کائنات نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان نا یہ روزے معلق ہو کے رہ جاتے ہیں، نہ اوپر جاتے ہیں نہ نیچے رہتے ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان لٹک جاتے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی شے ہے جو ان کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتی ہے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا صدقہ فطر فطرانہ ادا کرو، رب ذوالجلال تمہارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک غلام کو بلایا جو ندا دیتا تھا صارخاً فی ببطن مکہ تھا، الفاظ عربی کے ببطن مکہ، وہ نا مکہ کی وادیوں کے اندر جاتا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا حکم دیا اس کو کہ تم نے یہ کہنا ہے صدقۃ الفطر، یہ جو فطرانے کا صدقہ ہے واجب علی کل مسلمین، ہر مسلمان پر رب ذوالجلال نے واجب علی کل حر او مملوک آزاد یا غلام ہے، ذکر او انثی، چاہے وہ مذکر ہے چاہے وہ مؤنث ہے، جو بھی کوئی ہے نا رب ذوالجلال نے فرمایا، پیارے حبیب نے فرمایا اللہ نے یہ فطرانہ واجب کیا ہے، اس کو ادا کرنے سے رب ذوالجلال تمہارے مال کو پاکیزہ کی آ جاتی ہے مال کے اندر. ایک اور روایت سنیے گا، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنا درد دل ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا، اور ہم نے اس کو بیون ڈال کے اپنی پسے پشت ڈال کے ہم نے سمجھا ہم ریلیکس ہو گئے ہیں، بڑا کچھ سیکھ لیا ہم نے. دین اس کا نام نہیں ہے کسی کا حق دے دینا، یہ اس سے زیادہ اچھا ہے کہ تم جو ہے رکعت نماز ادا کرنا شروع کرو، اس سے زیادہ اچھا کسی کا حق دو. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقہ فطرانہ ادا کرتا ہے نا دوسروں کو، رب ذوالجلال اسے ثواب ایک عطا کرتا ہے، لیکن جو اپنے رشتہ داروں میں سے غریب مستحقین کو صدقہ فطر ادا کرتا ہے نا رب ذوالجلال اس کو ایک نہیں بلکہ دگنا ثواب دیتا ہے، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ کرنے کا دگنا ثواب. صحابہ نے پوچھ لیا جس طرح آپ اکثر پوچھ لیتے ہیں نا، صحابہ نے پوچھ رہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ عید کے بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے درس سے لے کر آج 29واں درس میں نے ایک ہی بات کہی ہے، اپنی بات نہیں مجھے آتی، جو بھی کرتا ہوں یا اللہ کا کلام ہوتا ہے یا محمد مصطفیٰ کا کلام، گارنٹی ہے میرے پاس، جا کے آپ سرچ کریں، ایک بات غلط ہو آپ مجھے آ کے بولیں، میں حاضر ہوں، لیکن میں بات اپنے سے نہیں کرتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صدقہ فطرانہ کب دینا چاہیے، عید تو بعد دینا چاہیے کہ عید تو پہلے دینا چاہیے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر ہوتا ہی عید سے پہلے ہے، جو عید کے بعد ادا کرے نا وہ صدقہ فطر نہیں ہوتا، عام صدقہ کہتا ہے. صدقہ فطر جو واجب ہے وہ عید سے پہلے دینا ہے. اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ادا کرنا ہے، کتنا ادا کرنا ہے؟ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا سا گندم، یہ سا پیمانہ ہوتا تھا نا عرب کے اندر ماپنے کا، میں آدھا سا گندم، 1 سا جو پنیر، کشمش، کھجور یا عجوا کھجور، یہ ساری آپ نے فرمایا، لیکن جو گندم ہے نا اس کے لیے آپ نے فرمایا آدھا سا. اس کی جب کیلکولیشن کی نا وہ آج کے دور میں 2026 کے ریلیونٹ بات کر رہا ہوں، گندم کے اوپر اگر آپ فطرانہ دیکھیں نا تو وہ فی کس جو فطرانہ بنتا ہے 300 روپیہ بنتا ہے گندم کے اوپر، اور اگر آپ اس کو جو کے اندر لے جائیں تو وہاں پر یہ فطرانہ 1100 ہو جاتا ہے. اسی کو اگر آپ آگے کھجور کے
اندر لے جائیں تو یہ وہاں پر فطرانہ آپ کے جو پیسے بنیں گے وہ 2600 بنیں گے. اسی کو اگر آپ آگے کشمش میں لے جائیں تو آپ کے فطرانے کے پیسے 7200 بنیں گے 7200. اور اگر اسی کو آپ عجوا کھجور جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روز کھاتا ہے نا رب ذوالجلال اس کے اوپر کسی کا جادو چلنے نہیں دیتا, کسی کا جادو نہیں چل سکتا, اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. یہ عجوا کھجور حضور کو بڑی پسند تھی. فرمایا جو اس کے اوپر فطرانہ بنتا ہے نا, فرمایا وہ 19,000 پلس اماؤنٹ بنتی ہے اس کی آج کے دور 2026 کی بات پاکستانی حوالے سے کہا ہوں. تو یہ ہم جب فطرانہ دیتے ہیں نا تو اللہ ماشاء اللہ ہوتا بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ تو واللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ دلوں کے حال تو جانتا ہے, لیکن اکثر لوگ پسند کیا کرتے ہیں, استطاعت ہوتی ہے کہ وہ فطرانہ ادا کرے عجوا کھجور جتنا 19,200 کا وہ دے سکتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی فطرانہ دیں گے گندم والا 300 روپے والا, اور وہ بولیں گے میں نے حق ادا کر دیا. حق ادا کرنا ہو جاتا ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ قیامت والے دن اگر حضور کے سامنے اللہ نے پوچھ لیا کہ استطاعت تمہیں میں نے ہزاروں میں دی تھی اور تم سینکڑوں میں فطرانہ دیتے تھے, تمہارے پاس کیا جواب ہوگا, ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس بات کے اوپر میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں کہ کسی نے مال پیسہ بچا کے نہیں رکھنا, ہر ایک نے ایک نہ ایک دنیا سے چلے جانا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کا مال صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں, جو اس نے پہن لیا, جو اس نے کھا لیا, اور جو اس نے آگے صدقہ و خیرات کر دیا. اس کے علاوہ انسان کا مال نہیں ہوتا. وہ کہتا تو رہتا ہے میرا مال ہے, میرا مال ہے, میرا مال ہے, لیکن یہ پتہ تب چلتا ہے جب آنکھیں بند ہوتی ہیں اور قبر کے اندر انسان مر پہنچتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنا مال کرنے کی بجائے اپنے مال کو بھی دوسروں کے حق میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.